دادی نے وہی کہا تھا جو وہ پہلے سے طے کر چکی تھی۔ مامی بہت ناراض ہو کر گئی تھی، گو کہ دادی نے پھر بھی ویسا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا جسے سوچ سوچ کر میں اپنا آدھا خون جلا چکی تھی، مگر پھر بھی انکار کی سب کی مامی کے لیے کچھ کم نہیں تھی۔ اور میرا جو خیال تھا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے موعد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب زیاں کا احساس اتنا گہرا تھا، مجھے اپنا آپ خالی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ کھویا تھا، اور جو کھویا تھا وہ میرے لیے اتنا ضروری تھا کہ اس کی آگے باقی ہر چیز غیر اہم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میرا اپنا وجود بھی۔ اور اس وقت کمرے میں اندھیرا کیا جب میں اپنے آپ سے بھی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، صبح کی آواز مجھے اپنے بالکل قریب سنائی دی۔ نیلی موعد آیا ہے، اس نے دھیرے سے میرا شانہ ہلایا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں برقی لہریں دوڑتی محسوس ہوئی۔ دوسرے ہی پل میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کہاں؟ شاید امی سے بات کرنے آیا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے بہت برا مانا ہے اس بات کا۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے میں نے برآمدے کی سمت دیکھا۔ دادی بھی وہی ہیں؟ میرے ذہن میں خدشہ سرسر آیا تھا۔ نہیں، موعد امی کے کمرے میں ہے، اور دادی کو بھی اس کی آمد کا نہیں پتہ۔ میں اٹھ کر باہر آئی۔ ابھی دوپہر ڈلی نہیں تھی، اس کا مطلب تھا دادی ابھی سو ہی رہی ہوں گی۔ میں سوچتے ہوئے امی کے کمرے کے پاس آئی، مگر اندر داخل ہوتے ہوتے رک گئی۔ میں موعد کے سامنے کیسے کروں گی؟ اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میرے دل نے بے اختیار مجھے روکا۔ آپ نے انکار کیوں کیا پپو؟ اس کی بھاری آواز کمرے کی حدود سے نکل کر میری سماعتوں تک پہنچی اور میرے پیروں میں زنجیر سے پڑ گئی۔ وہ انکار کی وجہ جاننے آیا تھا، اس کا مطلب ہے اسے بات سے فرق پڑا تھا۔ انکار میں نے نہیں کیا موعد، میرے لیے تو سب سے بڑھ کر تم ہو۔ یہ تو نیلی کی دادی نہیں چاہتی کہ امی بیچارگی سے بول اٹھیں، تو آپ انہیں منا سکتی تھی نا؟ مجھے بیٹا مانا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے آپ انہیں کنونس کر سکتی تھی، مگر آپ ایسا کیوں کرتی؟ میں فروخ نہیں تھا جو مجھے کوئی فیور دیا چاہتا، کچھ سوچنے کی زحمت ہی کر لی چاہتی۔ اس کے درخت لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو موعد، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ امی کو یقیناً اس کی بات دل پر لگی تھی۔ مجھے افسوس انکار کا نہیں ہے پپو، مجھے دکھ اپنی بے وقتی کا ہوا ہے۔ میری جس بیکاری و فراغت کو بنیاد بنا کر آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے وہ صرف اسی ہفتے تک ہی تھی۔ اگلے ہفتے سے میں اپنی جاب جوائن کرنے والا تھا، اور آپ نے اس ایک ہفتے کے بدلے مجھ سے میری زندگی بھر کی خوشیاں چھین لی۔ وہ بے پناہ دل برداشتہ ہوا تھا، اور یہ دکھ، اس کی یہ تکلیف اس کے لہجے میں بھی اتر آئی تھی۔ اگر آپ لوگ رسمی طور بھی سوچنے کے لیے کچھ وقت لیتے تو کم سے کم یہ تو جان ہی لیتے کہ میں اتنا بھی ناکارہ نہیں ہوں، مگر اس طرح دو ٹوک انکار، وہ بھی امی ابو کے منہ پر۔ تعصب سے اس کا لہجہ دھیما پڑا تھا۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ امی اس لمحے بالکل خاموش تھیں، ان کے پاس کہنے کے لیے رے بھی کیا گیا تھا۔ آئی ایم سوری پھپھو۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں آپ سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیجیے اگر آپ میری باتوں سے ہرٹ ہوئی ہوں۔ وہ دری سے کہہ کر باہر نکلا تھا، اور میں جو دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اس کے اچانک نکلنے پر بھی ہٹ نہ سکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رکا تھا، اور میری دھڑکنیں اسے دیکھ کر مدھم ہو گئی تھیں۔ آنکھوں میں بے پناہ خفگی سمیٹے، چہرے پر بے تحاشا سنجیدگی لیے۔ اس کے ناراض سے چہرے اور تنے ہوئے خوبصورت نقوش پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنے خالی دل میں روشنی سے بھرتی محسوس ہوئی۔ اس کی ایک جھلک نے ہی میرا من اجال سے دیا تھا۔ ساتھ بڑھ کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے نظروں نے اس کے ہونے کا یقین پاگل دل کو دلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی امڑی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے سر جھٹکتے ہوئے وہ تیزی سے میرے پاس سے ہو کر گزر گیا، اور میں اس کے قدموں کی دھمک سنتے سلگتے وجود کے ساتھ وہیں بیٹھ کر ان مٹی زدہ جوتوں کے نشان پر ہاتھ پھیرنے لگی جس پر کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔